अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां कई सदियों तक मुसलमानों की हुकूमत रही। ये एक ऐसा मुल्क है जिसको यूरोप के लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इस मुल्क में इस्लामी तारीख भी बहुत पुरानी है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पेन की। इस वीडियो में हम आपको स्पेन की इस्लामी तारीख के बारे में बताएंगे, इसको किस मुसलमान ने फतह किया, यहाँ कौन से अजीबो-गरीब इवेंट्स होते हैं, यहाँ के मशहूर मकामात कौन से हैं, स्पेन में इल्लामा इकबाल को क्या एजाज़ हासिल है, मुसलमानों पर क्या जुल्म हुए जिसे सोचकर भी रूह कांपती है, कोलंबस की लाश के साथ स्पेन ने क्या किया। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक जिनसे आप नावाकिफ होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। चलें आप वीडियो का आगाज़ करते हैं। स्पेन, जिसका ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ स्पेन है, उर्दू में इसे हस्पानिया भी कहते हैं और कदीम ज़माने में इस मुल्क को अंदलस कहा जाता था। इस मुल्क की कुल आबादी 4 करोड़ 70 लाख है और इस मुल्क का कुल रकबा 5,06,030 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत है जहाँ हर साल करोड़ों लोग सैर के लिए आते हैं। ये यूरोप का पुरअमन मुल्क है और ये हिस्ट्री से माला माल है। इस मुल्क की सरहदें शुमाल में फ्रांस, मगरिब में बहरे ओकियानूस और पुर्तगाल से मिलती हैं। दोस्तों, किसी भी मुल्क का कौमी तराना लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इस मुल्क का कौमी तराना सिर्फ म्यूज़िक की शक्ल में है। कॉफ़ी मुसलमानों की दरियाफ्त थी और ये मशरूब इथोपिया में दरियाफ्त हुआ, मक्का में पहुंचा और खाना काबा के सामने दुनिया की पहली कॉफ़ी शॉप बनी। कॉफ़ी मुसलमानों की ड्रिंक या सूफी ड्रिंक मशहूर हो गई। पोप ने मुसलमानों की वजह से कॉफ़ी को हराम करार दे दिया और कॉफ़ी 1500 ईस्वी तक ईसाइयों में हराम और ममनुआ रही। यहाँ तक कि 15वीं ईस्वी में पोप ने कॉफ़ी का पहला घूंट भरा और इसे जायज़ करार दे दिया। इस मुल्क में बहुत सी कदीम कौमें आबाद रहीं, जिनमें कास्तीन, कतलान और वासिक शामिल हैं। इस मुल्क को 19 जुलाई 711 ईस्वी को मुसलमान सपासलार तारक बिन ज़ियाद ने बादशाह रोडलिक को शिकस्त देकर फतह किया और हस्पानिया में मुसलमान सल्तनत की बुनियाद रखी। इस मुल्क का दारुल हुकूमत मैड्रिड है। कौमी जुबान स्पेनिश है। स्पेन ने 2 जनवरी 1492 में मुसलमानों से आज़ादी हासिल की और 1986 को यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन गया। इस मुल्क की करेंसी यूरो है। स्पेन के मशहूर शहर मैड्रिड, ग्रनाडा, सोल्विया, वलेंसिया और पैम्पलोन हैं। 68% लोग कैथोलिक मसीही हैं। 27% लोग ऐसे हैं जो किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते और 2% दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। स्पेन पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे और इंडिया से 3 घंटे 30 मिनट पीछे है। स्पेन बुल फाइटिंग की वजह से बहुत शोहरत रखता है। स्पेन के शहर पैम्पलोना में एक अजीबो-गरीब फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें बैलों को सड़कों पर दौड़ाया जाता है और लोग इनके पीछे भागते हैं। ये फेस्टिवल 14वीं सदी से मनाया जा रहा है। इस इवेंट को खुशी के तौर पर मनाया जाता है और कई मरतबा इसमें लोगों की मौत भी वाक़या हो जाती है। स्पेन दुनिया में सबसे बेहतरीन जैतून के तेल की प्रोडक्शन करता है। जैतून का वसी कारोबार इस मुल्क की मईशत को काफ़ी सहारा देता है। दोस्तों, दुनिया में सबसे पहला हवा से बिजली बनाने का सिस्टम का आगाज भी स्पेन से हुआ। मैड्रिड शहर स्पेन का दारुल हुकूमत है और करोड़ों सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। ये शहर मुल्क का सकाफती और इक्तसादी मरकज़ भी है। इस शहर की कुल आबादी 32 लाख के करीब है। इस शहर के मशहूर मकामात में स्काई लाइन ऑफ मैड्रिड, मैड्रिड ऑफ रॉयल पैलेस, टेम्पल ऑफ द बूथ, लेसिया दी क्रिस्टल और प्योरिटा दी अलेसिया हैं। मुसलमान जब्राटल से लेकर मैड्रिड और कर्तबा से लेकर फ्रांस के सूबे लियोन तक हाकिम थे। ईसाइयों ने मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों को इकट्ठा किया। 1475 में मुसलमान कमज़ोर होते गए। ईसाई बादशाहों ने मुसलमानों की कमजोरी का फायदा उठाया, एक एक करके इनके इलाकों पर काबज होते रहे। ग्रनाडा इनकी आखिरी मंजिल थी। ईसाइयों की मुश्तरका फौज ने 1482 में ग्रनादा पर हमला किया। जंगें 10 साल तक चलती रहीं। मुसलमान मार खाते रहे, यहाँ तक कि 1491 में स्पेन के आखिरी मुसलमान फरमारवा
ابو عبداللہ محمد کی بادشاہت غرناطہ اور اس کے شاہی محل الحمرا تک محدود ہو گئی۔ الحمرا ایک ناقابل شکن قلعہ میں محفوظ تھا۔ قلعے کے دامن میں ایک دریا بہتا تھا۔ یہ دریا آج بھی موجود ہے۔ ہر میں مذاکرات ہوئے اور مسلمانوں کے آخری بادشاہ نے کچھ شرطوں پر اپنا قلعہ عیسائیوں کے حوالے کر دیا۔ بارسلونا شہر کی آبادی 16,21,000 ہے۔ مقامی ہسپانوی لوگوں کے بعد بارسلونا میں سب سے زیادہ پاکستانی آباد ہیں۔ اشبیلیہ اور غرناطہ میں 9ویں سے 15ویں صدی تک دنیا کے سب سے بڑے کتب خانے تھے، جس میں 10 لاکھ سے زائد کتب تھیں۔ اس لائبریری میں دنیا کے مختلف کتابوں کے ترجمے کیے جاتے تھے اور ترجمہ کرنے والوں کو کتاب کے وزن کے مطابق سونا تحفے میں دیا جاتا تھا۔ آپ نے ارطغرل غازی میں ابن عربی کو دیکھا ہوگا۔ 1165 میں مورسیا شہر میں پیدا ہوئے ابن عربی نے اپنے جدوجہد کے کئی سال اشبیلیہ میں ہی گزارے۔ مسلم اسکالرز سائنس علوم میں سب سے اعلیٰ تھے، لیکن پھر وہ دور ختم ہو گیا۔ اسلامی آرٹ اور علم کی شمع بجھ گئی، لیکن اسلامی علم کی خوشبو اس شہر میں آج بھی زندہ ہے۔ اسپین نے پورے ملک کو سیاحتی مقام بنا دیا ہے۔ آپ کو اگر ماڈرن لائف پسند ہے تو ویلنسیا، میڈرڈ اور بارسلونا موجود ہے۔ لوگ اگر اسلامی ورثہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے قرطبہ، غرناطہ اور سیویا موجود ہیں۔ گویا اسپین نے سیاحت کے سارے رنگ ایک ہی جگہ جمع کر دیے ہیں۔ سیویا شہر میں رویل القصر آف سویل ہے۔ یہ یونیسکو ہیریٹیج کا حصہ ہے۔ اس محل میں گیمز آف تھرون کا 5واں سیزن بھی شوٹ کیا گیا تھا۔ یہ اندر سے بہت خوبصورت ہے۔ یہ محل یورپ کے سب سے قدیم ترین محلوں میں سے ایک ہے۔ اس کے اندر آپ کو مسلمانوں کی پوری تہذیب نظر آئے گی۔ مسلمان اپنی یہ تہذیب مراکش سے لائے تھے اور آج بھی دنیا کے سب سے مہنگی ٹائلز اسپینش ٹائلز مانی جاتی ہیں۔ سیویا میں ایک کیتھیڈرل موجود ہے۔ یہ شہر کی اہم ترین عمارت ہے۔ یہ عمارت ماضی میں مسجد تھی۔ عیسائیوں نے مسجد شہید کر دی، لیکن مینار، مین گیٹ اور برآمدہ بچ گیا۔ سیویا کی تیسری اہم عمارت پلازا دی اسپانا ہے۔ یہ سیویا کا جدید ترین محل ہے۔ دائیں سے بائیں یہ عمارت دور تک پھیلی ہے۔ یہاں پر سٹار وار مووی بن چکی ہے۔ اسلامی تہذیب کی یہ نشانی آج بھی اسپین کو اربوں ڈالر کما کر دے رہی ہے۔ کرسٹوفر کولمبس 1451 میں اٹلی کے شہر جنیوا میں پیدا ہوا۔ 19 سال کی عمر میں پرتگال پہنچا۔ کولمبس ہندوستان کا نیا راستہ تلاش کرنا چاہتا تھا۔ کولمبس 3 اگست 1492 کو 3 جہازوں پر 87 لوگوں کو لے کر اسپین کے شہر سیویا سے نکلا اور 36 دن بعد بہماس پہنچ گیا۔ اس کی وجہ سے ہسپانوی درا در امریکہ جانے لگے۔ اسپین کے بادشاہ فرنینڈو نے کولمبس سے وعدہ کیا تھا کہ ہندوستان سے حاصل ہونے والی دولت کا 10% کولمبس کو دیں گے، لیکن بادشاہ مکر گیا اور کولمبس کو 20 مئی 1506 کو اسپین کے شہر ولادولیڈ میں کسی سے قتل کروا دیا۔ اس کا بیٹا ڈیگو اس کی لاش سیویا میں لے آیا۔ اس کی بیوی ماریا اس کی لاش اپنے ساتھ ڈومینیکا لے گئی۔ 1795 میں حکومت نے اس کی لاش نکالی، کیوبا کے شہر ہوانا میں دفن کر دیا۔ 1898 میں کیوبا کے حالات خراب ہو گئے تو دوبارہ اس کی لاش نکال کر اسپین کے شہر سیویا میں کیتھیڈرل میں دفن کر دی گئی۔ 2002 میں دوبارہ اس کی قبر کھدوائی گئی۔ اس کے باقیات کا DNA کیا گیا۔ ثابت ہوا کہ یہ کولمبس کی ہی باقیات ہیں، لیکن اس کی باقیات دفن کرنے کی بجائے عوام میں معلق کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے لیے ایک لکڑی کا تابوت بنایا گیا۔ اسپین کے 4 بڑے بادشاہ کے مجسمے بنائے گئے اور تابوت کو ان کے کندھوں پر رکھ دیا۔ اسپین میں ایک ٹماٹر فیسٹیول بھی ہوتا ہے جس کا انتظار لاکھوں ٹورسٹ کرتے ہیں۔ اندلس مسلم ریاست تھی جو جدید فرانس اور اسپین پر مشتمل تھی۔ قرطبہ، جسے اسپانی زبان میں کردوبا کہا جاتا ہے، جنوبی اسپین کا دارالحکومت ہے۔ 9ویں صدی عیسوی میں یہ اسلامی تہذیب کا مرکز تھا۔ مسجد قرطبہ اس وقت کی یاد ہے جسے بعد میں چرچ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ یہ 8ویں صدی میں تعمیر کی گئی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر عبد الرحمن اول نے شروع کروائی۔ علامہ اقبال کی شہرہ آفاق نظم مسجد قرطبہ کی جو تصویر کھینچتی ہے وہ دل کو چھو لینے والی ہے۔ اقبال وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کئی صدیوں بعد
1931 میں اس مسجد میں اذان دینے اور نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دوستو، اسپین زرعی ملک ہے۔ آپ کو پورے ملک میں کھیت، باغ اور جنگل نظر آئیں گے۔ ماضی کے مسلمان علاقوں میں لاکھوں ایکڑ زمین پر زیتون کاشت ہوتا ہے۔ ویلنسیا میں مالٹا وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں 3 بڑے مالٹے ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں اسپین آتا ہے۔ مسلمان سائنس اور علم میں چھائے ہوئے تھے۔ 15ویں صدی عیسوی میں جب مسلمانوں پر زوال آیا تو مسیحیوں نے مسلمانوں کی کتابیں جو لائبریری میں موجود تھیں، تمام کتابوں کو اپنی زبان میں ترجمے کروائے تو ان کے 14 طبق روشن ہو گئے اور علم کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ مسلمانوں نے ریسرچ کرنا اور علم حاصل کرنا چھوڑ دیا اور بہت پیچھے رہ گئے، جبکہ مسیحی مسلمانوں کی کتابوں سے علم کی بلندیوں پر پہنچتے گئے اور ایجادات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو علم مسلمانوں کی میراث تھا ان کے پاس منتقل ہو گیا اور مسلم علماء ٹیکنالوجی کو حرام قرار دینے کے فتوے لگاتے رہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اپنے ہتھیاروں اور سسٹم کو وقت کے ساتھ اپ گریڈ نہیں کرتے، وہاں ایسے ہی نمونے حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ابو عبداللہ اس سلطنت کا آخری بادشاہ تھا جو نالائق اقتدار کا بھوکا شخص تھا۔ اس نے اپنے چچا کے خلاف بغاوت کر کے اقتدار حاصل کیا تھا۔ 1492 میں فرنینڈو نے گرناتا کا محاصرہ کر لیا۔ 1 جنوری 1492 کو عشاء کی اذان ہوئی۔ لوگ نماز پڑھ کے سو گئے، لیکن فجر کی اذان نہ ہوئی، جہاں تک کہ دن ہو گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ رات کے اندھیرے میں ابو عبداللہ نے فرنینڈو سے ڈیل کر کے ملک اس کے حوالے کر دیا ہے اور محل سے پیسہ لے کر بھاگ گیا۔ مسجدوں میں اذان کی بجائے گھنٹیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ لاکھوں مسلمان شہید کر دیے گئے۔ فرنینڈو نے گرناتا کے لیے سور کا گوشت کھانا لازم قرار دے دیا۔ مسلمانوں کو زبردستی گوشت کھلایا جاتا تھا۔ جس نے کھا لیا وہ بچ گیا، جس نے انکار کیا اس کو مار دیا جاتا تھا۔ کچھ لوگ مراکش چلے گئے اور مراکش جانے سے پہلے قرآنی اوراق اپنی گھروں کی دیواروں میں چھپا گئے، جو آج تک مختلف گھروں سے نکلتے رہتے ہیں، جن کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ 1533 میں اس بزدل حاکم کی مراکش میں عبرتناک موت ہو گئی۔ اس کے بعد 500 سال تک گرناتا میں اذان پر پابندی رہی، یہاں تک کہ 2003 میں جا کر اذان کی اجازت ملی۔ آپ اللہ کی حکمت دیکھیں، 1 جنوری 1492 میں گرناتا میں عشاء کی آخری اذان ہوئی اور 2003 میں 511 سال بعد گرناتا میں پہلی اذان فجر کی تھی۔ جہاں سے اذان کا سلسلہ رکا، اللہ تعالیٰ نے 500 سال بعد وہیں سے شروع کیا۔ دوستو، یہ تھی آج کی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔